السلام علیکم جی، کافی دنوں بعد ویڈیو بنانے کا ٹائم ملا، معذرت اتنے دنوں سے میں ایبسنٹ رہی۔ آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے، اس میں دو تین چیزیں جو میں نے آپ کو کلیئر کرنی تھیں اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اس ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں جو ویڈیو لگی ہوئی ہے، مطلب وہ اپائنٹمنٹ بک کرنے والی ہے، میں نے یہ پہلے اپلوڈ کی تھی لیکن پرائیویسی کی وجہ سے اس کو یوٹیوب نے ریموو کر دیا تھا۔ اب میں نے اس کے اوپر دوبارہ سے کچھ سمبلز ایڈ کر کے ایڈ کیا تاکہ شاید آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ سکے۔ خیر، جو مین ٹاپکس ہیں وہ تین ہیں آج کی ویڈیو کے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے کہ جو فیملی ری یونین کی اپوائنٹمنٹ ہے ان کی کیا صورتحال ہے۔ دوسری ہے کہ جن کی ورک پرمٹ ہے ان کا کیا بنے گا، اور تھرڈ ہے جو آج کل نیا سکیم آیا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس اتنے دنوں میں واپس لے کے دیں گے یا اتنے دنوں میں آپ کو ویزا لگ کے مل جائے گا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں فیملی ری یونین کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں۔ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ دسمبر کی جو ہے وہ میں ابھی تک اوپن نہیں ہوئی، نومبر میں اوپن ہوئی تھی اور دسمبر کی 13 تک بک ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو 13 کا مطلب آج جمعہ ہے، اگلا ہفتہ اتوار آپ نکال دیں تو خیر یہی سمجھ لیں 15 تک۔ اب جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اگلے 1-2 دن تک یا آج بھی اوپن ہو سکتی ہیں۔ اس میں جو ہے یہ دسمبر کے جتنے دن اب چھٹیوں کے رہ گئے ہیں، ویسے تو اٹلی میں جو ہے وہ 23 سے اور 24 سے چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ہماری اٹالین ایمبیسی پاکستان ہے وہ 3 سے 4 چھٹیاں یہ ابھی دسمبر میں کرے گی اور 2 سے 3 چھٹیاں جو ہیں وہ نیو ایئر کی ہوں گی۔ اس کے بعد مزید ایمبیسی کتنی چھٹیاں کرتی ہے، 6-7 تاریخ تک کرتی ہے، اس کا ابھی حتمی نوٹس نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری چیز یہ کہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ابھی جو اوپن ہوں گی وہ دسمبر اور جنوری کے پہلے ویک تک ہوں گی، دسمبر کے جو دن رہتے ہیں اور جنوری کے پہلے ویک میں۔ بس اس کے بعد کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ دوبارہ جنوری میں اوپن ہوگی۔ اب اس میں جو بھی لوگ سلاٹ بک کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں اپنی کر سکتے ہیں، اور پہلے کی طرح اس کی کوئی ایک ٹائمنگ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے لیے میں انشاءاللہ علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گی، لیکن ایک چھوٹی سی ہک آپ سے کلیئر کرنی تھی کہ یہ جو ڈاکومنٹ کی ٹرانسلیشن ہے، جنہوں نے پہلے سے ٹرانسلیشن کروا کے رکھی ہوئی ہے اپوسٹائل سے، وہ اپنی ٹرانسلیشن کو رینیو کروا لیں۔ جن سے انہوں نے پہلے کروائی ہے نا، ان سے کہیں کہ ہماری اس ٹرانسلیشن کو رینیو کر دیں، کیونکہ وہ جو آپ کا جو فرنٹ پیجز ہیں وہ تو بالکل اسی طریقے سے ہی ٹرانسلیٹ ہونے ہیں، لیکن صرف جو ایک ساتھ اپوسٹائل کی سٹیمپ لگ جاتی ہے وہ بیک سائڈ پر اس کی ٹرانسلیشن بھی لگ جائے گی۔ وہ جو اپوسٹائل کی سٹیمپ ہے اس کا ٹرانسلیٹ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پورے سے دوبارہ سے ٹرانسلیشن دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اداروں کا وہ ایسے نہیں مانتے، بعض اوقات کچھ لوگ مان بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، تو وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، دوبارہ ٹرانسلیشن ہی کروائیں۔ تو وہ بجائے اس کے کہ ہمیں کل کو مشکل ہو، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ دوبارہ ساری کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جنہوں نے پرانے ٹرانسلیٹ کروائے ہوئے، پرانے اپوسٹائل کروائے ہوئے ہیں، وہ آن لائن چیک بھی کر سکتے ہیں، اس کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ اچھا جی، تو سیکنڈ ورک پرمٹ کا ابھی تک سسپینڈ ہی ہے، انشاءاللہ جنوری کے مڈ میں جا کے حتمی فیصلہ آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو پرانی درخواستیں جمع ہوئی ہیں، اپلیکیشن جمع ہوئی ہیں، ان کی انکوائریز چل رہی ہیں۔ کچھ خبریں بیچ میں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ لوگ لازمی ایکسپیرینس لیٹر مانگ رہے ہیں۔ میں سچ بتاؤں تو جتنا مجھے نالج ہے اس حساب سے ایکسپیرینس لیٹر زیادہ تر وہ انہی لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا ویریفائی کر رہے ہیں جنہوں نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں، یا جنہوں نے اٹلی میں درخواست دیتے ہوئے یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو ایکسپیرینس ہے یا اس بندے کا لنک ہے اس کام سے پہلے نا، تو وہ ان لوگوں سے زیادہ سخت تھوڑی انکوائری کر رہے ہیں۔ باقی نئی اپلیکیشن جو ہے وہ جنوری کے مڈ تک انشاءاللہ دوبارہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور تیسری چیز یہ کہ سکیم جو آج کل مارکیٹ میں نہیں آیا ہے وہ یہ کہ جب آپ امبیسی میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں، چاہے آپ کے پاس سجور ہے چاہے آپ اٹالین نیشنل ہیں، لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو جی اپائنٹمنٹ بھی ملے گی اور اتنے دنوں میں آپ کے ڈاکومنٹ بھی ملیں گے۔ دیکھیں
آپ کو وہ کہتے ہیں آپ کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ بہت اچھی بات ہے، آپ کے ڈاکومنٹ آپ کو واپس ملے، لیکن اگر کوئی ایکسٹرا چارجز آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو نہ جلدی لے کے دے دیں گے یا پھر آپ کی ایک ہفتے کے اندر آ جائیں گے، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، پہلے تو آپ یہ چیک کریں کہ ایمبیسی آپ کو واپس کر کتنے دنوں میں رہی ہے۔ آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے تھوڑی سی تفصیل لیا کریں، جیسے کہ اٹالین نیشنل ہے، ان کے آج کل ڈاکومنٹ 1 ہفتہ 5 دن ایون 3-4 دن میں بھی جو ہے ویزا سٹیمپ ہو کے آئے ہیں، تو یہ بہت اچھی خبر ہے۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کو پہلے ویریفائی کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو پیسے پے کریں، وہ کہہ دے کہ یہ تو میں نے آپ کو 1 ہفتے میں لگوا کے دے دیا ورنہ تو اتنے دن لگ جانے تھے۔ آپ پوچھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی اتنے دنوں میں مل رہے ہیں، اور آج کل اٹالین نیشنل کے ویسے ہی 3-4 دن میں مل رہے ہیں۔ باقی جہاں تک بات رہی سجور والوں کی، ان کے لیے بھی سیم چیز ہے کہ 2-3 ہفتے تو آرام سے ٹائم ہے ایمبیسی کا، ٹھیک ہے، بالکل جسے کہتے ہوتے ہیں نارمل ٹائمنگ۔ ہاں اگر آپ کے 2-3 ہفتوں سے لیٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے BLS کی ای میل، BLS کا فون نمبر، BLS کو آپ ای میل لازمی کریں کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں جمع کروائے ہوئے، ہمیں کال نہیں آئی، ہمیں ای میل نہیں آئی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ ان کو ایمبیسی کی ای میل پہ بھی میل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے BLS کو لوپ میں ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو BLS میل کریں، کال کریں۔ اگر پھر بھی آپ کو 1 سے 1.5 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کے ڈاکومنٹ واپس نہیں آ رہے، تو چاہے آپ وزٹ کر کے پتہ کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈاکومنٹ کے کوئی مسئلہ مسائل ہے ہمیں مل نہیں رہے، تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے۔ لیکن آپ خود ہی سوچ کے پہلے سے ہی ان سکیمز میں آ جائیں کہ ہم 1 ہفتے میں لے دیں گے یا 15 دن میں لے دیں گے، آپ کو کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ پہلے خود سرچ آؤٹ کر لیا کریں کہ ہمیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انشاءاللہ کل میں ایک لانگ ویڈیو بناؤں گی جس میں ایک تو آپ کو ڈاکومنٹس اب پہلے جو ہماری لیگلائزیشن ایمبیسی سے ہو جاتی تھی لیکن ابھی جو اپوسٹائل کروانے ہیں ان کو اس طریقے سے پہلے چیک کرنے کا پورا طریقہ، ٹھیک ہے، جو ہم کسی سے بھی چیک کرواتے ہیں، یا میں بھی بیچ میں شامل ہوں، لیکن آپ گھر بیٹھے خود بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پہ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں، آپ نے نکاح نامے پہ یہ لکھا ہے اس کو مٹا کے وہ لکھوا کے لکھے ہیں، بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ایسے الجھانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ چیزیں انشاءاللہ کل کو میں ایکسپلین کر کے کلیئر کر دوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فارم میں جو ہے وہ پہلے ہم کس طریقے سے فل کرتے تھے اس میں بھی 1-2 چینجز آئی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کلیئر کر دوں گی۔ باقی کوئی آپ کا کویسچن ہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نہیں کمنٹس میں سوری آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں لائیو بھی آؤں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔